ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسل صاحب, بڑی مزیدار قسم کی یہ رپورٹ آئی ہے فارن افیئرز جریدے کی, اور امریکہ جناب نشانے پر ہے پاکستان کے. تو کیا کامنٹ کریں گے اس رپورٹ پر؟ ہاں جی, یہ فارن افیئر بڑا معتبر جریدہ ہے, کونسل آن فارن ریلیشنز کا امریکہ کا, اور بڑا اس میں زبردست آرٹیکلز آتے ہیں, ہم بھی استفادہ کرتے رہتے ہیں. ابھی ان کی جو لیٹسٹ ایشو ہے جولائی اگست کا, اس میں ایک آرٹیکل چھپا ہے, ہاؤ ٹو سروائیو دا نیو نیوکلیئر ایج, اور یہ لکھا ہے وپن نارنگ اور پرانے ودی نے, جو کہ دونوں بھارت کے ہیریٹیج کے لوگ ہیں اور ان کا تعلق بھارت سے ہے. ان کے مطابق انہوں نے ایک نئی کہانی ڈالی ہے کہ جی امریکہ کے جو انٹیلیجنس سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز بنا رہا ہے, یعنی کہ یہ کہ 5500 کلومیٹر سے زائد جو دور فاصلے والے سرفیس ٹو سرفیس میزائل میں بنا رہا ہے, تاکہ امریکہ کو وہ جو ہے ٹارگٹ کر سکے. کیونکہ ایران کے واقعے کے بعد جس طرح امریکہ نے ایران کی نیوکلیئر فیسیلیٹیز پہ حملہ کیا, اس کے بعد پاکستان کو خدشات لاحق ہو گئے ہیں کہ مستقبل میں کہیں امریکہ پاکستان کے خلاف بھی یہ ایسی اس قسم کی جو ہے کارروائی نہ کرے. تو پاکستان کو تو لالے پڑے ہوئے ہیں, اس لیے اب وہ لانگ رینج اور انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنا رہا ہے. اب یہ خبر مجھے تو بالکل ہی بے معنی سی لگتی ہے. پہلے تو ہمارا جو سارا ڈیفنس ہے یا نیوکلیئر ہمارا ڈیٹرنس ہے وہ انڈیا اسپیسیفک ہے. اس میں ابھی تک ہم نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں, میزائلز بنائے ہیں, جو کچھ بھی کیا ہے وہ سارا انڈیا اسپیسیفک ہے. اور جو ہمارا اس وقت لانگ رینج, سب سے جو ہمارا لانگ رینج کا میزائل ہے شاہین 3, اس کی رینج 2750 کلومیٹر آپ کہہ لیجئے. تو یہ میڈیم رینج میزائلز ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ ہمارا تقریباً ہم سارے انڈیا کو کور کر سکتے ہیں. لیکن ابھی بھی جو انڈمان اینڈ نکوبار آئی لینڈ ہے بھارت کا, جس میں بہت کچھ اسٹریٹجک وہاں انہوں نے ایسے رکھے ہوئے ہیں, اس کو ہم کور نہیں کرتے, کیونکہ وہ پاکستان سے تقریباً 3300 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. تو اگر ہمیں پورا انڈیا کور کرنا ہے اور خاص طور پہ نکوبار اور انڈمان اینڈ نکوبار آئی لینڈ بھی کور کرنا ہے, وہ علاقہ بھی, تو پھر ہمیں لانگ رینج میزائل کی طرف تو جانا ہی ہے ایونچولی, کیونکہ 3400 3500 کلومیٹر کی رینج ہمیں چاہیے تاکہ ہم پورا بھارت کور کر سکیں انکلوڈنگ انڈمان اینڈ نکوبار. جہاں تک یہ بھی دیکھیے ایک ہے بات کہ ہمیں اسرائیل سے بھی خطرہ رہتا ہے. ماضی میں بھارت نے, امریکہ نے ہمیں بار بار کہا کہ جی آپ اپنے جو میزائلز کی رینج ہے ان کو بھارت تک ہی محدود رکھیں, یعنی یہ کہ 3000 تک رکھیں تاکہ آپ اسرائیل پہ حملہ نہ کر سکیں. اسرائیل اور پاکستان کے درمیان جو فاصلہ ہے اگر آپ دیکھیے میزائل فائر کرنے کا, تو وہ تقریباً 3400 کلومیٹر بنتا ہے. تو اگر ہم لانگ رینج بناتے ہیں تو جس میں تمام بھارت کو ہم کور کریں اور ساتھ اسرائیل کو بھی ہمیں کور کرنے کی ضرورت ہے مستقبل کے لیے, اس میں شک نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ گو کہ یہ بات پبلکلی نہیں کرنی چاہیے, لیکن کوئی حرج بھی نہیں ہے. جس طرح اسرائیل ماضی میں بھارت کے ساتھ مل کر ہماری نیوکلیئر فیسیلیٹیز کو نقصان پہنچاتا رہا ہے, تو ہمیں بھی تیاری کرتے رہنا چاہیے تاکہ کبھی خدا نہ خواستہ ایسا وقت آئے جبکہ بالکل ہی پش کم سو شب جسے کہتے ہیں, تو ہمارے پاس آپشن ہونا چاہیے اور ہمارا ڈیٹرنس ہونا چاہیے مستقبل میں. اب یہ ہے نہیں ہوتا, یہ الگ بات ہے, لیکن دیکھیے اس وقت بھی اگر آپ 5500 کلومیٹر کی رینج کا انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنا بھی لیتے ہیں تو وہ امریکہ تو نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ امریکہ پاکستان کو تقریباً آپ کہہ سکتی ہیں کہ 12000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اور پاکستان کو پھر ایک بہت بڑی رینج چاہیے. اس وقت سب سے جو لانگ رینج انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کسی کے پاس ہے تو وہ رشیا ہے, جس کے پاس 18000 کلومیٹر تک کی رینج کا ہے. اس کے بعد چائنا کے پاس بھی ہیں مختلف رینج کے, امریکہ کے پاس بھی ہیں, نارتھ کوریا کے پاس بھی ہیں, اسرائیل کے پاس بھی ہیں. اسرائیل کے پاس جیریکو 3 جو ہے میزائل, وہ 4800 سے لے کر 6500 کلومیٹر کی رینج ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل پاکستان کو بھی کور کرتا ہے. جی کوئی بھی ان ریٹرن
ایسے میزائل بنانے چاہیے جن کی کم از کم رینج 3500 کلومیٹر تک تو ہو، تاکہ ہم اسرائیل کو، یہ نہیں کہ ہمارا پورا جو نیوکلیئر ڈاکٹرن ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ ایک ریزرو کے طور پہ کم از کم ہمارے پاس یہ صلاحیت ضرور ہونی چاہیے کہ کسی مستقبل میں کسی وقت اگر ایسی کوئی حرکت کرتا ہے اسرائیل تو ہم اس کا جواب دے سکیں۔ دوسری جانب بھارت میں ابھی بڑا زبردست پروپیگنڈا شروع ہو چکا ہے کہ جی پاکستان یہ کام کر رہا ہے۔ پاکستان کو دیکھیے، پہلے تو ہمارے بھارت امریکہ کے ساتھ تعلقات کی ایسی نوعیت نہیں ہے کہ ہمیں ضرورت پڑے، اور ہمارا جو اب نیوکلیئر پروگرام ہے وہ الحمدللہ اتنا ایکسپینڈ کر چکا ہے ورٹیکلی ہاریزونٹلی کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اور امریکہ جس طرح ایران میں دیکھیے ابھی تک واضح نہیں ہو سکا کہ امریکہ کی اسٹرائکس نے کتنا ڈیمیج کیا ہے، تو پاکستان کو کہاں کہاں وہ ٹارگٹ کریں گے، کوئی ایک جگہ تو نہیں ہے نا۔ اب تو ہمارا جو سارے نیوکلیئر ایسٹس ہیں یا میزائل جتنے بھی ہیں وہ سارے ڈسپرس ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں امریکہ سے وہ خوف نہیں ہے، اور نہ ہمارا کوئی امریکہ کے ساتھ تعلقات کی ایسی نوعیت ہے خدا نہ خاصہ کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان کوئی جنگ چھڑ جائے گی یا کوئی ہمیں خطرہ ہونا چاہیے۔ لیکن بھارت اس کو بڑا اس پہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، اس کو ایک آرٹیکل ہاتھ میں آ گیا اس کے، اور اس نے دنیا ادھر سے ادھر کر دی ہے کہ چونکہ اس وقت ٹرمپ کے ساتھ ہمارے تعلقات، امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کوئی بہتر ہونے جا رہے ہیں، تو آبویسلی ایک مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا بھارت کا تو پرانا شیوا ہے۔ حالانکہ بھارت خود اگر آپ دیکھیے تو بھارت کا اپنا جو میزائل پروگرام ہے، اگنی 5 کو لے لیجیے، اگنی 5 کی تقریباً آپ کہہ لیجیے رینج جو ہے وہ 5,500 سے لے کر 8,000 کلومیٹر تک ہے۔ اسی طرح جو ساگریکا جو سب مرین لانچڈ میزائل ہے بھارت کا، وہ تقریباً 750 سے 800 کلومیٹر اس کی رینج، اور سب مرین کہیں سے بھی اگر فائر کرے تو وہ امریکہ کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان جنگ ہوگی تو یہ میزائل یوز ہوں گے، لیکن بھارت کا اپنا جو میزائل پروگرام ہے وہ کتنا ڈینجرس ہے، ان دا سینس کہ وہ گلوبل پاور بننے جانا چاہتا ہے آبویسلی، اور اس کے لیے جو اس کا نیوکلیئر پروگرام، اس کا میزائل پروگرام اس پورے خطے کو نہ صرف پاکستان بھارت کے کانٹیکس ہیں بلکہ چائنا کے لیے بھی مسائل کریٹ کر رہا ہے۔ تو بھارت کا جو پروپیگنڈا ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے، کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیے 1998 کے بعد پاکستان نے جب ہم نے نیوکلیئر ٹیسٹ کر لیے مئی میں، پہلے بھارت نے کیے پھر پاکستان نے کیے، تو ہم نے بھارت کو اسی سال آئی تھنک نومبر یا دسمبر میں ایک اسٹریٹجک ریسٹرینٹ ریجیم ہم نے پروپوزل پیش کی تھی، اور ہم نے اس میں بڑی زبردست آئیڈیاز دیے تھے بھارت کو کہ ہم ریجنل نان نیوکلیئر ٹیسٹ بین ٹریٹی کرتے ہیں، ریجنل فسائل میٹیریل ٹریٹی ہم کر لیتے ہیں، ہم ریجنل نان ڈپلائمنٹ آف ABMs جو ہے ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہیں وہ نان ڈپلائمنٹ کی ہم ٹریٹی کر لیتے ہیں، لیکن بھارت نے کبھی ان چیزوں پہ غور نہیں کیا۔ لیکن بھارت کی چالاکیاں دیکھیے، مجھے یاد ابھی آ گیا 1994 میں اگست کے مہینے میں پاکستان اور بھارت نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا، یا ایک اسٹیٹمنٹ تھی ہماری کہ ہمارے پاس دونوں ممالک جو ہیں کیمیکل ویپنز نہیں بنائیں گے، یہ کمٹمنٹ دونوں ممالک نے دی۔ 1994 کی بات کر رہا ہوں میں۔ 1997 میں کیمیکل ویپنز کنونشن افیکٹو ہوا، تو اس میں بھارت نے جب اس کو جوائن کیا تو ایز اے کیمیکل ویپنز اسٹیٹ کے طور پہ جوائن کیا، جو کہ پاکستان نے اس کو جوائن کیا نان کیمیکل ویپنز اسٹیٹ کے طور پہ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارت اس ایگریمنٹ کے باوجود بھی وہ کیمیکل ویپنز بناتا رہا۔ تو بھارت کے یہ معاملات ہیں، تو بھارت اب اس کو اچھال تو رہا ہے اس پاکستان کے ہی، پاکستان انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنا رہا ہے، لیکن پاکستان میں کوئی ایسے عزائم نہیں ہے۔ پاکستان کا جو سارا جو ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے، میزائل پروگرام ہے، وہ انڈیا اسپیسیفک ہے، اس فار ڈیفینسو پرپزز۔ ابھی پہلگام کے واقعے کے بعد بھی آپ دیکھیے تو جو شروعات ہے بھارت نے کی، ہم نے تو اپنے ڈیفنس میں ہی بھارت کو پھر ریٹیلیٹ کیا، ہم نے کبھی بھی جنگ کا آغاز اس طرح نہیں کیا، اور بھارت کہہ سکتا ہے کارگل کا واقعہ بھارت دے سکتا ہے
کہ جی کارگل دیکھیے آپ نے شروع کیا. کارگل کیوں شروع ہوا؟ اس کی بھی وجہ بھارت ہی تھی، کیونکہ 1984 میں بھارت نے شملہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کارگل پہ قبضہ کیا تھا، کچھ ایک شملہ سیاچن پہ قبضہ کیا تھا. تو وہ بالکل یونیلیٹرل ایک اقدام تھا بھارت کا. تو ہم نے اس کے ریسپانس میں کارگل کیا تھا کہ ہم سیاچن پہ دوبارہ یا ان علاقوں پہ دوبارہ قبضہ کر سکیں. تو اس میں اب بھارت پاکستان کا کوئی ضرورت نہیں ہے آئی سی بی ایمز بنانے کی، اور نہ ہم چاہیں گے، کیونکہ اتنے ریسورسز ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ میں مستقبل میں نہیں دیکھ رہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کوئی ایسی تلخیاں آنے والی ہیں جس سے ہمیں اس حد تک جانا پڑے. اور پھر ہم این پی ٹی کے ممبر بھی نہیں ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کیوں اپنے ریسورسز ضائع کرے. لیکن یہ ضرور ہے، میری جو سمجھ ہے، تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے، اس کے مطابق ہمیں لانگ رینج میزائل ضرور بنانے چاہیے. کم از کم شاہین 4 جب آئے تو وہ 3500 کلومیٹر تک اس کی رینج ہو، تاکہ جو انڈمان نکوبار کا ایریا ہے وہ بھی اس کی زد میں آ جائے. اور پھر ہمارا ڈیٹرنس بالکل میں سمجھتا ہوں کہ مضبوط ہو جائے گا، اور ہمیں کسی قسم کے خدشات نہیں ہوں گے. بالکل صحیح کہا آپ نے. باسط صاحب یہاں پہ مزید گفتگو کریں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، کچھ بات کریں گے ہم بھارت اور ایران تعلقات کے تناظر میں بھی، لیکن اس مختصر وقفے کے بعد.